سبحان اللہ۔ سامعین کرام، آج کی یہ محفل حاضر قوم مقام صلی اللہ علیہ وسلم عشق میں سجی ہے، اس میں بالخصوص صدارت حضور قبلہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی سبحان اللہ۔ داتا علی حجویری صدارت فرما رہے ہیں، ورنہ ایسی کیفیت میسر نہیں آتی۔ فی زمانہ دور فتن میں اس جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس حالات میں اور ہمارے اندر کے خیالات میں ایسی کیفیت کا وارد ہونا یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ خاص لطف و کرم ہے جن کو یہ حضرت صاحب اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں، جہاں ڈیوٹی دیتے ہیں، اور میرے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام یہ ہے، میرے غوث العالم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر ہم ان کے دور کو پاتے، یعنی مامو جان میرے داتا علی حجویری غوث العالم کے رشتے میں مامو ہے، فرمایا ان کے دور کو ہم پاتے تو ہم دیر نہ لگاتے، بس ان کے قدموں میں گر جاتے۔ یہ خصوصی فیضان ہے بر صغیر میں، روئے زمین پر ایسی ہستیاں خال خال ملتی۔ سامعین، یہ روح کو تسکین دینے والا جو آج کا یہ ماحول بنا ہے، کیونکہ میں پراپر کوئی عالم دین نہیں ہوں، یہ میرے برادر مکرم ہے خالد خاکی صاحب، میرے کزن ہیں، انہوں نے مجھے ایک لالچ دے کے یہاں بلایا ہے، لالچ دیا، کیونکہ اس کائنات کے اندر سوائے لالچ کے، طلب کے، تمنا کے اور کوئی چیز ہے نہیں۔ لالچ ہی تو ہے جس کی وجہ سے ہم ادھر بیٹھے۔ لالچ کیا ہے؟ ان کی نگاہ کرم کا، اللہ ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے، یہ لالچ ہے۔ وہ ہمیں دیکھ لیں، یہ بھی ایک لالچ ہے۔ ان کی نگاہ کرم ہم پہ پڑ جائے، یہی تو ایک لالچ، اور کیا ہے؟ ورنہ ہمیں کوئی جنون تو نہیں کہ جاگے تمام رات، عشق تیرا اگر جگائے تو ہم کیا کریں؟ یہ جنون کی کیفیت میں ہم نہیں بیٹھے، کوئی پاگل پن دیوانگی نہیں ہے، اصل میں ایک لالچ ہے، ایک طلب ہے، تڑپ ہے، جس کی وجہ سے ہم تڑپ رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جس کے بارے میں حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جس نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک کو دو ٹکڑے کر دیا تو اس کا ایمان دو ٹکڑے ہو گئے، یعنی وہ ایمان سے خالی، ایمان مر گیا، ایمان کو موت آ گئی، یعنی یہ موئے مبارک زندہ ہیں تبھی تو یہ کیفیت ہے کہ اس کا ایمان ڈیمیج ہو گیا۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک سے بہنے والے پانی میں کوئی عیب تھا، فرمایا وہ بے ایمان ہو، اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ مولا علی نے فرمایا جس نے میرے یار کا بال دو ٹکڑے کر دیا، ایمان سے فارغ ہو گیا۔ اب خاکی صاحب نے مجھے اشارتاً، میں اپنے دفتر کے سامنے کھڑا تھا، مجھے انہوں نے حکم دیا کہ جی آج ایک خاص بات یہ کہ وہاں کریم آقا کا موئے مبارک آپ کو دکھایا جائے، دوسری یہ کہ مدینے کی ایک کیفیت بڑے پنڈ جرپال شریف میں اذان کی صورت میں آپ کو میسر آئے گی۔ تو وہ بھائی صاحب یہاں تشریف فرما تھے، ان کی سادگی میں بھی قربان جائیں، سادگی میں بھی وہ قیامت کی ادا رکھتے ہیں۔ اذان انہوں نے پڑھی، یقین مانے کیفیت ایسی وارد ہوئی کہ لگتا تھا یا ہم مدینے میں ہیں یا مدینہ یہاں، یعنی وہی کیفیت مسجد نبوی شریف والی جس کو سلطان عبد المجید الترک نے بنایا تھا۔ اب کسی کتاب میں پڑھ کے دیکھیں، مسجد نبوی شریف کی تعمیر سلطان عبد المجید الترک نے جب کی تھی تو اہتمام کا کیسا ماحول تھا۔ تو سامعین، یہاں تقریر کرنا مقصود نہیں، درود و سلام کی ہی سب سے بڑی فضیلت ہے، اور اسی کے اوپر علامہ صاحب نے تھوڑی سی روشنی ڈالی۔ اب میرے من میں بھی یہ بات آ رہی کیونکہ ہزاروں گوچھے کھل گئے ہیں یہاں کے روح پرور ماحول سے، ہزاروں جہتیں نکل گئی ہیں۔ کس آپ اگر یقین کی بات سمجھیں تو میں واللہ قسم اٹھا کر کہتا ہوں کئی سو عنوان میرے ذہن میں آ رہے تھے کہ کس موضوع پہ میں نے کتاب کری، یعنی یہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان، اور ایک طرف سے یہ در و دیوار کی کیفیت میں دیکھ رہا ہوں۔ ان کا ملنا تو نہیں ہے قسمت میں اپنی، چلو ان کے پیاروں سے ملنا چاہیے۔
یہ در و دیوار کی کیفیت سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کا سما بنا رہے تھے اللہ. میں نے خادشاہ نے مجھے جو بتایا تھا نا اس کے مطابق میرے ذہن میں یہ بات گھوم رہی تھی، یہ گردش کر رہی تھی، خیالات امڑ رہے تھے کہ سرکار کا اتنا بڑا عاشق ہے تو وہاں کوئی ماحول بنا کے رکھیں گے. تو ماحول سادگی میں جو انہوں نے بنا کے رکھا ہے واقعی ایک ماحول ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من عبد یسلم علیہ الا خرجت الصلاۃ مسرعۃ من فیہ لا یبقى بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب الا وتمر به وتقول انا صلاۃ فلان ابن فلان انا صلاۃ فلان ابن فلان. کیونکہ علامہ صاحب نے درود و سلام کے اوپر روشنی ڈالی. جامع الصغیر بہت مستند کتاب ہے، اور یہ جو میں آپ کے سامنے سرکار کا فرمان عرض کر رہا ہوں یہ دلائل الخیرات شریف کے اندر ہے. وَتَقُولُ أَنَا صَلَاةِ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ. فرمایا لا يبقى شيئا وصل علیہ ويخلق من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح في كل جناح 70,000 راس في كل راس 70,000 وجه في كل وجه 70,000 فم في كل فم 70,000 لسان في كل لسان يسبح الله تعالى ب70,000 لغات ويكتب الله تعالى له الثواب ذلك كله. اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں، اس کے بعد اجازت، کیونکہ لمبی چوڑی تقریر کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے. جو کیفیت بنی ہے یہ سرکار کے عشق سے، درود و سلام عشق ہی کا پیغام دیتا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے ما من عبد یصلی علیہ، تم میں سے جو کوئی بھی قید نہیں ہے، کالے رنگ کا ہو، گورے رنگ کا ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، زاہد ہو، شب زندہ دار ہو، قائم اللیل صائم الدہر ہو، کوئی قید نہیں. فرمایا تم میں سے جو بھی مجھ پر درود پڑے، تم میں سے جو کوئی بھی چاہے پڑھ کے دیکھ لے کیا ہوتا ہے. لا یبقى بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب. فرمایا جب اس کے منہ سے وہ درود و سلام نکلتا ہے تو کائنات مشرق سے مغرب تک اور خشک سے لے کر پانی کے ایک قطرے تک کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں بچتی جہاں پر وہ درود و سلام نہیں پہنچتا. مشرق سے مغرب کونوں مکان کل جہاں ساری خدائی وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے اور گزر جاتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے رب کے عرش کے سامنے. وَتَقُولُ أَنَا صَلَاةِ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ، مولا میں وہ درود ہوں جو جرپال میں فلاں کے بیٹے نے، اس کی ولدیت یہ تھی جس نے یہ پڑھا. سبحان اللہ. نام بتاتا ہے فلان ابن فلان. میرے کریم آقا نے فرمایا وہ اپنا نام بھی بتاتا ہے کہ میں فلاں کی زبان سے آیا ہوں اور وہ فلاں فلاں کا بیٹا. ولدیت تک بتا دی جاتی ہے. باپ سویا ہو بیٹا درود پڑھے تو باپ کا ذکر اللہ کے عرش کے سامنے. سبحان اللہ. پھر رب تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد لا یبقى شیء الا وصلی علیہ من صلی علی محمد المختار خیر خلق اللہ. کائنات کے اندر عرش فرش ساری کائنات، جنات، انسان، نباتات، حیوانات، جمادات، ملائکہ، ساری کائنات میں سے کوئی چیز، دیکھیے کائنات سے مراد، ساری مخلوق سے مراد اللہ اور اس کے محبوب کی ذات کے علاوہ جو کچھ ہے. ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی تو آتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے اللہ کی مخلوق ہیں، سارے آتے ہیں. فرمایا کوئی چیز نہیں بچتی جو اس بندے پر درود نہ پڑے، یعنی رحمت کی دعا نہ کرے جس نے رب کے محبوب پر ایک مرتبہ درود پڑھا. سبحان اللہ. اس کے بعد وَيُخْلَقُ مِن تِلْكَ الصَّلَاةِ طَائِرٌ لَهُ 70,000 جناح. پھر اس درود سے اللہ تعالیٰ ایک پرندے کو پیدا فرماتا ہے. لذت آ جائے گی جب آپ آج کے بعد درود پڑھیں گے. ایک پرندے کو پیدا فرماتا. میرے کریم آقا فرما دے يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اسے ضرورت کیا پڑی ہے، میں اپنی زبان سے، اسے ضرورت کیا پڑی ہے کہ زبان کھولے، خدا چاہتا ہے تو یہ بولتا. یہ تو بولنے کا عادی نہیں ہے، خود بولتا ہی نہیں ہے، طلب گفتگو ہی نہیں رکھتا.
اس کے اندر تو گفتگو کرنے کی طلب ہی نہیں ہے. جب بولتا ہے خدا کے اذن سے بولتا ہے, جب خدا چاہتا ہے تو یہ لب ہلاتا ہے. فرمایا یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا. تو میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں, بول رہے ہیں, فرما رہے ہیں, تو مطلب کیا ہوا؟ خدا چاہتا ہے تو فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک پرندے کو پیدا کیا جاتا ہے اس درود سے جو ایک مرتبہ پڑا ہے, اس درود سے ایک پرندے کو پیدا کیا جاتا ہے. پرندے کی کیفیت, اس کا وجود, اس کا سسٹم, سارا بدن کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کے جسم پر 70,000 بازو ہوتے ہیں, یعنی پر ہوتے ہیں. فی کل جناح 70,000 راس, ہر پر کے اندر 70,000 سر ہوتے ہیں. فی کل راس 70,000 وجہ, ہر سر میں 70,000 چہرے ہوتے ہیں. اور فی کل وجہ 70,000 فام, پھر ہر چہرے میں 70,000 منہ ہوتے ہیں. فی کل فام 70,000 لسان, فرمایا پھر ہر منہ کے اندر 70,000 زبانیں ہوتی ہیں. فی کل لسان یسبح اللہ تعالی ب70,000 لغات, فرمایا ہر زبان جب اللہ کی ثنا کرتی ہے, تسبیح پڑھتی ہے, تحلیل کرتی ہے, تو اس وقت ان کی لغت جو ہوتی ہے, اردو کی لغت, عربی کی لغت, فارسی کی لغت, ڈکشنری میں پڑھ کے دیکھیں, پنجابی کی لغت ہے, ہندی کی لغت ہے, سرائکی کی لغت ہے, سریانی کی لغت ہے, ہر زبان کی ایک لغت ہوتی ہے. فرمایا 70,000 لغتوں میں یسبح اللہ تعالیٰ ب70,000 لغات, 70,000 لغتوں میں وہ اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے ہر زبان. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وَيَكْتُبُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ الثَّوَابَ ذَلِكَ كُلِّهِ. رب فرماتا ہے جبریل تم کہاں بیٹھے ہو, کدھر ہو؟ بلاؤ ساری جماعت ملائکہ کو. مولا کیا کرنا ہے؟ حکم ہوتا ہے سب کو بلاؤ, اکٹھا کرو. جانتے نہیں جرپال میں محفل ہو رہی ہے, مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے. ان سب کو بلاؤ, اسے کہو یکتب اللہ تعالی لہ ثواب ذالک کلہ, جتنا ثواب اس پرندے کے ذریعے پہنچا ہے سارا لکھے. جس نے درود و سلام پڑھا اس کے کھاتے میں سبحان اللہ. پڑھنے والے اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, ماشاء اللہ. آج کل کی نیو جنریشن میں ایجوکیٹڈ کا رجحان بہت دیتا ہے, ایجوکیشن بہت زیادہ ہے, نالج بہت ہے, علم بہت ہے. زہے افسوس کاش عشق مصطفیٰ بھی آئے. سبحان اللہ. بہت زیادہ علم ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, لاہور میں, فیصل آباد میں, گوجرے میں, سیالکوٹ میں, کلوال میں, شکرگڑھ میں, الحمدللہ مانسیر اکتاباد تک, کھنڈیانی ککمنگ کے پہاڑوں پر بیٹھ کر یہ میں چیلنج کر چکا ہوں. اگر آپ بھی قبول کرتے ہیں تو آپ کے لیے بھی چیلنج ہے. آپ سائنس کا کوئی ایسا آلہ لے آئیں, انٹرنیٹ کا کوئی آلہ لے آئیں, کمپیوٹر لے آئیں, کیلکولیٹر لے آئیں. اگر آپ اس کا ثواب کسی آلے سے لکھ کر مجھے تعداد بتا دیں تو غلامی آپ کی کروں. کوئی آلہ انگریز کا دادا بھی نہیں بنا سکا. کیسے بنا سکتا؟ اس کے بس کی بات نہیں. جبریل امین 600 پر کا مالک ایک پر کھولے زمین آسمان کو ڈانپ دیتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہے. فرمایا جبریل کافی مہارت رکھتے ہو کاؤنٹنگ میں, کیلکولیشن میں, سارا گنتی والا معاملہ بہت آپ کا حافظہ تیز ہے, تو کوئی کام کر سکتے ہو گنتی والا؟ آقا کر سکتا ہوں, لیکن کچھ ایسے ہیں جو میرے بس کی بات ہے. میں ذرا معذرت کے ساتھ علماء تشریف فرمائیں, میں اپنی سادہ لینگویج یوز کر رہا ہوں, ان پڑھ سا ہوں, بس معاف کرنا. کسی بات کو کسی کھاتے میں ڈال کے اس کے اوپر تھوڑا بوجھ نہ ڈال دینا. میں نے عشق والوں کی محفل سمجھی تھی تو اس لیے بول رہا ہوں. سبحان اللہ. آقا میں کچھ کام نہیں کر سکتا, درختوں کے پتے گننا میرے لیے بڑے آسان ہے, ذرات زمین کے گرنا بہت آسان ہے, سمندروں کا پانی قطرات کا گرنا بڑا آسان ہے. آقا کوئی دیوانہ ہو, عاشق ہو, اس طرح کا کوئی بچہ, اس نے کہا بس تھوڑی سی طلب ہے, اتنی سی چیز چاہیے زندگی کے لیے. اور اس کی کیفیات بیان کرتے کرتے وہ بچہ مشرق سے چلا مغرب تک, زمین سے اٹھا عرش اللہ تک, ساری پرواز کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض و معروض کر رہا ہے, مولا مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے. آقا کی غلامی چاہیے, اس کی خوشی چاہیے.
दीदार मुस्तफ़ा चाहिए, आखिरी हिचकी जब हो तो तब आका सामने हो, ये मेरी तलब है, ये मेरी तलब है। बच्चा है, कच्चा है, उम्र का कच्चा है, कली है कच्ची अभी न तोड़ो, फूल बनकर गुलाब होगा। अगर आज कैफियत ये है हल्का 11 में, तो कल को मामला कहाँ तक चला जाएगा। बच्चा अल्लाह से वो चीजें मांग रहा है जो जबरील को मांगना नहीं है। दलील के तौर पर अर्ज करूं, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहकर पूरा माह रमजान चिल्लाकशी मुस्तफा के कदमों में करने वाला जबरील अगर इस तरह की तलब रखता, आशिक के दिल की तड़प रखता, चेहरा वद्दुहा के दीदार की वो लगन रखता, जो एक आशिक खाक पर बैठकर, फर्श खाक पर बैठकर अर्श उला के राही को, रब के माही मदनी माही को जो देखने की तलब रखता है, जबरील में वो नहीं थे, आज भी नहीं है। अगर होती, अगर सिद्दीक़ अकबर के मदरसे का स्टूडेंट बन जाता जबरील अमीन, तो सिदरा पर रुकने का कभी ख्याल नहीं पड़ा था ना। मौला अली के मदरसे में नहीं पढ़ा था, हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन की संगत में नहीं बैठा था। वो कैफियत उसको नसीब नहीं थी। अरे बेखौफ व खतर कूद पड़ा आज से नमरूद में इश्क, अकल है महबे तमाशा लबे बाम अभी। अरे कौन है जिसके अंदर इश्क हो वो रुक जाए। कभी ऐसा होता है आशिक मरण तो कभी डरते नहीं। सही सरदार साहब के कलाम आप साहब माशाल्लाह अल्लाह पाक नवाजे अपने लुत्फ व करम नाल, सादी जुबान, आसान लैंग्वेज, कमाल। माचिस दियां तीलियां लाते ना ते भांबड़ बाल बाल के लोगों को साड़ दे। देखिए मौला अली के मदरसे में अगर एक सेकंड के लिए भी क्लास अटेंड की होती, या सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की संगत में एक लम्हे के लिए बैठते, जबरील अमीन से महदत के तादर कर रहा हूं, अगर वो बैठते तो कभी ये सोचते कि मैं आगे चल जाऊंगा। बकौल मौला रूम कभी ये ना कहते, गर यकसर मोए बरतर कदम फरोगे तचल्ला बसूदत परम, ये कभी ना कहते। आका अगर एक बालिश्त आगे जाऊं तो जबरील नहीं रहेगा, फिर आप ही रहेंगे, क्योंकि आप तब से हैं। जैसे आप सब बता रहे थे, वो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जान है जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह। उनके बगैर, बल्कि आलम में साजन के बगैर आलम में कोई डगर नहीं, हमन में है वले खबर नहीं। मत पूछो दर्द की बेदर्दियों से बात, क्या कहे वो बेखबर जिसको खबर नहीं। जबरील अमीन क्या जानते थे कि आगे जाऊंगा तो मिलेगा क्या। वहां धरना मार के काजी हुसैन अहमद की तरह बैठ गए, आका आगे नहीं जाऊंगा। फरमाया जबरील ऐसी बेरुखी, ऐसी बेमुरवती, ऐसी बेवफाई, कहां से कहां तक आ गए, और आप इधर बैठ गए हो। आका असल में मेरे अंदर वो सिस्टम फिट नहीं है जो अनवार और तजल्लियात इलाहिया को जज़्ब कर सके। मेरी सरकार ने मुस्करा के रोक के देखा, जबरील तुम असल में हमारे इश्क और मोहब्बत के मामले को नहीं जानते। अल्लाह के अनवार और तजल्लियात की मजाल क्या है, अगर दामने मुस्तफ़ा को पकड़ के आता तो तुझे वो जला दे। वाह जबरील क्या बात है, बड़े मैसेज लेके आता था मेरे रब के। और अच्छा तो वही है जिसने मेरे अब्बाजान को तंज किया था जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चिखा में डाला जा रहा था। मादरत के साथ मैं अपने टू दी पॉइंट मौजू पे बात नहीं कर रहा, क्योंकि इश्क की दास्तान एक मौजू पे बात करना मेरी आदत है, लेकिन आज पता नहीं मौजू चला किधर गया, मौजू हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चिखा में डाले जा रहे थे। जबरील तुझे खुदा ने भेजा, तो मेरे रब ने भेजा, मेरे रब ने तुझे एज ए कासिम भेजा, तुझने मेरे बाप को क्या नहीं किया। जब मेरे बाप को तुमने कहा था कि कोई फरियाद है, कोई दास्तान है गम की, तो सुना दो, मैं वहां पहुंचा देता था। हाय हाय, होश में आ चुके थे, जोश में आ चुके थे, महफिल का रंग देख के लब को ना हला सके। कोई ऐसा भी हो जमाने में नामा बर पैदा, हमसे जो सुन सके मदीने में जाकर। आपने कहा था कि मैं वहां जा सकता हूँ, अगर कोई पैगाम नहीं देना, कोई मेरे लायक काम नहीं है तो सुनो, मैं वहां जा सकता हूँ जहाँ कोई नहीं जा सकता। जबरील जरा गौर से देख, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं वहां जा सकता हूँ जहाँ कोई नहीं जा। आओ मेरी सरकार रुक के आए, नालैन मुकद्दस भी वजद में आ गए, मुस्तफ़ा करीम के नालैन मुकद्दस बोल पड़े। जबरील वाह क्या बात है, तेन पता नहीं। अरे तू तो बराबरी करके आया है ना,
تیرے اندر برابری کی آگ لگی تھی، سوچ کے آ رہا تھا میں مصطفیٰ کے برابر چل سکتا ہوں. ارے اگر ساتھ چلنا ہو تو قدموں سے چمٹ کر چلنا. سبحان اللہ. تو برابری کی بات ذہن میں گھماتے گھماتے سدرۃ المنتہا تک آیا. اب یاد رکھنا تیری انتہا ہے، مصطفیٰ کی ابتدا ہے. اور یاد رکھنا جہاں جبریل رک جائے وہاں مصطفیٰ کے نالین مقدس پرواز شروع کرتے ہیں. جبریل امین اگر تجھے صحیح عشق کے تقاضوں کا پتہ ہوتا تو مدینے سے چلتا تو میرے کریم کے قدموں سے چمٹ جاتا. آج یہ نوبت نہ آتی کہ تو ادھر بیٹھ جاتا. آج بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اسی کو بدلی اندازی مکی. آج وہی داستان ذہن میں گھما رہا ہے. رب نے فرمایا وہ بڑی قوت والا ہے جو عرش کے کنارے بیٹھتا ہے. تیرا کنارہ یہ ہے مصطفیٰ کا سہارا اور بات. اگر میری طرح چلتا نا جیسا میں نے صدیق اکبر سے سیکھا تھا علم کہ جو ان سے چمٹ جائے وہ اس کے غار کے اوپر سے زمانہ گزر جائے نیچے جا نہیں سکتا. لا تحزن ان اللہ معنا ایک بار کہہ دیا تھا مصطفیٰ نے. خدا کی عزت کی قسم کبھی میرے ذہن میں نہیں آیا تو اوپر سے گزرا. کبھی تم نے تھوڑا سا میرے سے ہی مشورہ کر لیا ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتی جبریل امین اوپر نہ چلو، پیچھے بھی نہ آؤ، آگے بھی نہ جاؤ، بس تھوڑے سے جھک جاؤ، مصطفیٰ کے قدموں سے لگ جاؤ، جہاں جی چاہتا ہے چلے جاؤ. سبحان اللہ. جب قریب عرش پہنچے شاہ روز جلا دل میں خیال آیا کرے نالین کون سے جدا. غیب سے آئی نہیں تھا یہ قصد ہے کہ آپ کا میرے مصطفیٰ یہ کیا کر رہے ہیں. عرش کے کنارے جب سرکار پہنچے نا تو سما دنا فتح اللہ کی آواز سے پہلے سرکار کے دل میں خیال آیا. جب ادھر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو حکم ہوا تھا فخر نہ رہے اتار کے جوتے پھراؤ. یہ بڑی اچھی وادی ہے، بڑی عرض مقدس ہے. یہاں آنا ہو تو جوتے اتار کے آنا چاہیے. موسیٰ اپنے جوتے اتارو. دل میں خیال آیا میرے کریم آقا نے عرش کے قریب جا کے اپنے نالین مقدس کو اتارنے کا قصد فرمایا. یاد رکھنا ارادہ اور ہے قصد اور ہے. ابھی یہ قصد کی بات کی چاہے کہ اتار دیں لیکن اس سے گوارا نہ ہوا. محبوب مولا جب طور پہ تو ہوا تھا جلوہ گر حکم ہوا موسیٰ کو کرے نالین پوں سے جدا. ادھر تو اتارنے کا حکم تھا. فرمایا محبوب اس بات پہ بھی ذرا غور ہو. موسیٰ کہاں طور کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو. وہ طور تھا یہ عرش الہی ہے. کیا موسیٰ عرش تک آ سکتا ہے؟ اگر موسیٰ عرش تک نہیں آ سکتا محبوب خود سمجھ لو کہ جوتے اتارنے بنتے نہیں آپ. اتارنے نالین ہے چوم لینے دو اسے یہ بے چین ہے. کامتا ہے عرش یہ تو طالب نالین ہے چوم لینے دو اسے نالین یہ بے چین ہے. محبوب جب سے اسے عرش کو میں نے بنایا میں نے اسے ایک لالچ دیا تھا. جس لالچ سے گلزار احمد قادری آج شکرگر سے آیا. میں نے اسے ایک لالچ دیا تھا ایک وقت آئے گا عرش تو زمین کی طرف دیکھتے رہنا میرا محبوب مدینے میں مکے میں ساری گلیوں میں پھرے گا اوپر سے دیکھتے رہنا لیکن ایک وقت تجھے 4 چاند لگ جائیں گے. تیری قسمت کا سویا ہوا باغ جاگے گا. وہ کیسے؟ میرا محبوب آئے گا نالین مقدس ساتھ ہوں گے تیرے سینے کے اوپر وہ رقص کریں گے. وہ خرامہ خرامہ چلیں گے. وہ اپنے نالین مقدس کا فیضان تیرے سینے میں اتار دیں گے. اب اس طلب سے سارا عرش ساکن ہے. دیکھ رہا تھا بلکہ بعض کتابوں میں ایک بات لکھی جب خدا کے عرش کو میرے کریم آقا علیہ السلام نے کراس کرنا چاہا. بعد نے لکھا پہلے آسمان پر جب دروازہ کراس کرنا چاہا تو فرشتوں نے اللہ سے اذن لیا مولا اگر اجازت ہو تو ہم باب آسمان کو بند کر دیں. رب نے فرمایا اتنی بری بات محبوب کو خود بلاؤں. جبریل جائیں اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ کہیں چرموں میں کھڑے ہو کر آقا اٹھیں رب آپ کی ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے. وہ تڑپ رہا ہے. ہائے ہائے سلاب اشتیاق جہاں خراب کر آج سے فراقت دل ہا کباب کر مصطفیٰ کی طلب نے لاکھوں دل کباب کر دیے اور بے شمار ہے جن کو جلا کے رکھ دیا ہے صرف ملاقات کی طلب میں. ادھر سے دروازہ بند کرنے کے لیے اذن مانگا. خدا نے فرمایا یہ بات بنتی ہے
میرا محبوب ہو جب میرے گھر آئے تو آپ دروازہ بند کر دیں. مولا ہم سننا چاہتے ہیں, ہم خود تو محمد محمد پکارتے ہی رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ہم چاہتے ہیں تیرا محبوب ہو, زبان اس کی ہو, منہ اس کا ہو, انداز اس کا ہو, طریقہ اس کا ہو, انداز گفتگو مصطفیٰ کا ہو. ہم پوچھیں تو وہ خود اپنا نام لے, ہم اس کی زبان سے اس کا نام سننا چاہتے ہیں. جب سرکار نے آسمان کے دروازے کو, بعد نے کہا عرش کے دروازے کو, چلیں جو بھی, آسمان کے دروازے کو کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی, من دکل باب, کون دروازے کو کھٹکھٹا رہے؟ انا محمد. جب میرے کریم آقا نے ادھر سے آواز دی, فرشتوں کے دل دہل گئے, عرش کے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے, رقص و سرود کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے. جب رقص کرنے لگے تو میرے مصطفیٰ کریم گزرے, سب کو اپنے فیضان سے سیراب کرتے ہوئے. اب وہی بات, آسمان پہ عرش پہ جب پہنچے تو فرمایا اس کو نہیں اتارنا, اس سے تو میں نے وعدہ کیا, اس کو لالچ دیا تھا, اب وہ لالچ آج کے دن اس کو ملنا چاہیے. میرے کریمہ کا عرش کے کنارے سے جب روانہ ہوئے, ثم دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنا, بلکہ سرائکی والے بابے تو کہتے ہیں نور بشر دا جھگڑا مکیا او ادنا سے گل ہو گئی. فرماتے ہیں یار نور بشر کے جھگڑے تو خدا نے مکا دیے, تم کیسے زمین پہ ابھی تک لڑ رہے ہو؟ کیوں؟ اس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا, چاہے کھڑا دور پر ہو. اگر آپ کے اپنے انوار و تجلیات کے ایک تجلی کے کروڑ میں حصے کو سوئی کے ناکے سے گزار دے تو یہ فرمائے انظر الجبل, دیکھ ذرا پہاڑ کی طرف, تو وہ وہیں آنکھیں بند بے ہوش. پھر نورانیت کا عالم یہ ہو, کئی میلوں تک, 30 میل تک بھی آتا ہے, 40 میل تک بھی آتا ہے, 20 میل تک بھی آتا ہے بعض کتابوں میں, 30 میل تک کالی رات میں, کالی گھٹا میں, کالے پتھر پر چیونٹی کالی بیٹھی ہو تو وہ میرے موسیٰ علیہ السلام سے دیکھ لیا کرتا. جب ایک مرتبہ دیکھا تھا, یہ نہیں فرمایا میری طرف دیکھ, فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھ, کیونکہ میرا دیکھنا یہ کسی کی امانت ہے, میرا حبیب آئے گا. سامعین, درود و سلام اس سے ڈر کر کوئی وظیفہ نہیں ہے. یہی وہ درود ہے جو خدا بھی پڑھتا ہے, اللہ کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں, اور ساری کائنات میں ایک ہی کام ہے جس سے خدا سے ہمیں سانجھ ملتی ہے, ایک ہی کام ہے جو ہم مل کے کرتے ہیں. اس کام دے وچ ان سمجھ لو خدا بھی مجلس نشین نے عشق مصطفیٰ کے کیونکہ جب وہ درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کا انداز چاہے کوئی بھی ہو. رب فرشتوں کا درود پڑھنا, علماء فرماتے ہیں یہ ہے رب اپنے محبوب کی ثنا کرتا ہے, فرشتے کہتے ہیں مولا اور زیادہ کر دو, یہ ان کا درود ہے. لیکن عاشقوں کو فرمایا تم درود بھی پڑھو, سلام بھی پڑھو, مولا ہم کمزور جسم کے لاغر نہیں کوئی جسا, بالکل, اور بھی دیگر ڈیوٹیاں ہمارے سر پر لوڈ کر کے فرمایا تم درود بھی پڑھو, سلام بھی پڑھو. خود اتنا بڑا خالی درود پڑھتا ہے, فرمایا تمہیں میرا مصطفیٰ ذات یاد کرنا ہے, اس لیے تمہارا حق ہے تم درود بھی پڑھو, سلام بھی پڑھو. ارے ہم تو نشہ اس کے مصطفیٰ کے مست ہیں, یہ وہ نشہ نہیں جس کو دوشی اتار دے, تھوڑی سی تقریر معاملات کو صاف نہیں کر سکتی. رات کبھی بات کبھی معاملہ نیند کا بھی ہے اور دیگر معاملات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے مزین فرمائے, آپ کے اذہان و قلوب کو ہر وقت عشق مصطفیٰ میں گن گانے کی توفیق عطا فرمائے. اور سراخان مصطفیٰ جس کے بارے میں آپ سب فرماتے ہیں قبلہ محترم ماشاء اللہ, اصل من کلام ترکت تو عینن, عینی کی بات نہیں ہے, اگر کسی اور نے دیکھا تو بتا دیں. تو احسن من کلام ترکت تو عینی, میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا تو کیا انہوں نے دیکھا ہے؟ حسان بن ثابت کے علاوہ صدیق اکبر نے کو دیکھا ہے؟ سب انبیاء میں دیکھ لو, کوئی نظر نہیں آتا. سبحان اللہ. صوفیہ فرماتے ہیں وہ احسن من کلام ترکت تو عینن, کائنات میں کوئی آنکھ نہیں جس نے مصطفیٰ جیسا دیکھا. سبحان اللہ. تو اتنی لذت والی بات بتا رہے تھے, ماشاءاللہ خود بھی حسین و جمیل. اللہ و جمیل میں یہی گل جمال, اللہ بڑا خوبصورت ہے, خوبصورتوں کو پسند کرتا ہے. اللہ دوبارہ تعالیٰ آپ کو اندر باہر سے خوبصورت کر دے. میرے دادا پیا کا فیضان آپ کے قلم میں یوں داخل ہو جیسے تیر پہ وقت ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آگ لگائے, باغ لگائے اور جاگ لگائے, سونے سے جان چھڑائے. وہ والی کوئی بھی نیکی کرو نا تے ساڈے بندے جڑا نام کندے تے
ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਕੰਧੇ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਤੇ ਨੇਕੀ ਵਾਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨੇਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਬਦੀ ਕਰੋ ਤੇ ਬਦੀ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ। ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਤੇ ਐਸੇ ਕੰਧੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਏ ਇਹ ਮਸੂਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕਰਦੇ ਨਿਆਂ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾएं ਕੰਧੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਦਾ। ਅਗਰ ਬੁਰਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਕੰਧੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਦਾ। ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਦੋਏ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੂਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇੱਕ ਨੇਕੀਆਂ ਲਿਖਣ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਿਟਾਉਣ। सुभान सुनाए दरूदों की आते रहेंगे, ये नहीं सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। एक मिनट